بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب حبیب اعظم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوش طبعی کرنا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار خوش طبعی بھی فرماتے تھے، لیکن آپ کا ہر کلام حق و صداقت پر مبنی تھا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خوش طبعی صرف حق بات میں کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے دو کانوں والے۔ ابو اسامہ نے کہا، یہ حضور نے مزاح کے طور فرمایا۔ ایک شخص نے کہا، مجھے سواری نے۔ حضور نے فرمایا، ہم تجھے اونٹنی کے بچے پر سوار کریں گے۔ اس نے کہا، میں اسے کیا کروں گا؟ فرمایا، اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے۔ ایک بوڑھی عورت سے فرمایا، کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہ جائے گی۔ اس اثنا میں نماز کا وقت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ عورت رونے لگی۔ حضور واپس تشریف لائے تو ام المومنین عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت سے آپ نے جو فرمایا تھا اس وجہ سے یہ رو رہی ہے۔ یہ سن کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا، درست ہے، جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہ جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم ان کو جوان کر دیں گے اور ان کو کنواریاں ہم عمر کریں گے، لہٰذا جنت میں بوڑھی عورتیں نوجوان ہو کر داخل ہوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی شخص جسے ظاہر کہا جاتا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجا کرتا تھا۔ جب وہ جانے کا ارادہ کرتا تھا تو حضور اسے الوداع کرنے جاتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظاہر ہمارا دیہاتی ہے، ہم اس کے شہری ہیں۔ اس کے چہرے پر چیچک کے داغ تھے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے جبکہ وہ اپنا سامان فروخت کر رہا تھا۔ آپ نے اس کو پیچھے سے کلائیوں میں پکڑ لیا اور وہ حضور کو نہ دیکھتا تھا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ، یہ کون ہے؟ پھر جب متوجہ ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا تو اپنی پشت حضور کے سینے سے ملانے لگا۔ حضور نے فرمایا، یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا؟ ظاہر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باخدا اس وقت آپ مجھے کھوٹا پائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن تم اللہ کے نزدیک کھوٹے نہیں ہو۔ یا حضور نے فرمایا، تو اللہ کے نزدیک بہت مہنگا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گئی جبکہ میں چھوٹی تھی اور بھاری وزن نہ تھی اور نہ ہی میرا بدن بھاری تھا۔ حضور نے لوگوں سے فرمایا، تم آگے چلے جاؤ۔ لوگ آگے چلے گئے۔ پھر مجھے فرمایا، آؤ میں تمہارے ساتھ دوڑتا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ دوڑی اور آپ سے آگے نکل گئی۔ آپ خاموش رہے یہاں تک کہ جب میں بھاری وزن ہو گئی اور میرا بدن بھارا ہو گیا اور وہ واقعی بھول چکی تھی۔ پھر کسی اور سفر میں آپ کے ہمراہ نکلی تو آپ نے لوگوں سے فرمایا، تم آگے چلے جاؤ۔ وہ آگے چلے گئے۔ پھر مجھے فرمایا، آؤ میں تمہارے ساتھ دوڑتا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ دوڑی تو آپ مجھ سے آگے نکل گئے۔ پھر حضور نے ہنستے ہوئے فرمایا، پہلے تم آگے بڑھ گئی تھی، اب میں آگے بڑھ گیا ہوں، یہ اس کا بدلہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، جو شے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا اسے لکھ لیا کرتا تاکہ وہ یاد کروں۔ قریش نے مجھے لکھنے سے منع کیا۔ انہوں نے کہا، بعض اوقات حضور غصے کی حالت میں کلام فرماتے ہیں، تم ہر کلام لکھ لیتے ہو، ایسا مت کرو۔ میں نے لکھنا چھوڑ دیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، میرا ہر کلام لکھتے رہو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ دائیں جانب کو بائیں پر ترجیح دیتے تھے۔ چنانچہ فرمایا، دایاں ہاتھ طہور اور طعام کے لیے ہے اور بایاں استنجا وغیرہ کے لیے۔ جب آپ چھینک لیتے تو آواز پست کرتے اور چہرہ انور کپڑے سے ڈھانپ لیتے۔ جب کسی کو کوئی شے دیتے تو دائیں ہاتھ سے دیتے، ہر شے کی ابتدا دائیں جانب سے کرتے۔ بعض اوقات خشوع و حضوع کی حالت میں بیٹھے ہوتے تو دیکھنے والا خوف کے باعث لرزہ باندام ہو جاتا تھا۔ کبھی مسجد شریف میں چت لیٹ جاتے اور ایک پاؤں کو دوسرے پر رکھ لیتے۔ کلام شریف۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیز کلام نہ کرتے تھے جیسے تم کلام کرتے ہو۔ آپ واضح الفاظ میں کلام کرتے، سننے والا ان کو شمار کر سکتا تھا۔ امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے ذکر کیا، میں نے اپنے ماموں
ہند سے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام شریف کی وصف بیان کریں۔ انہوں نے کہا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے بغیر کلام نہ کرتے تھے، آپ کے کلمات جامع ہوتے تھے، بے مقصد بات نہ کرتے تھے، آپ کی خاموشی باوقار تھی، جب کلام فرماتے تو الفاظ کی روانگی ایسی ہوتی جیسے منظم موتی گرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے تو سامنے والے دانتوں سے نورانی شعاع دیکھی جاتی تھی۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں ہند سے روایت کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اشارہ فرماتے تو پورے کف دست سے اشارہ فرماتے تھے، جب کسی بات پر تعجب کرتے تو اسے الٹ لیتے تھے، جب کلام کرتے تو دائیں ہتھیلی بائیں انگوٹھے پر مارتے، جب غصے میں آتے تو چہرہ انور پھیر لیتے تھے۔ فصیح کلام۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سارے عرب سے فصیح تر تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھا ادب سکھایا، میں نے بنی سعد کے قبیلے میں پرورش پائی اور جامعہ کلمات کے ساتھ دنیا میں تشریف لایا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ آپ ہم سے باہر نہیں نکلے؟ بائے ہمہ آپ ہم سے فصیح تر ہیں۔ حضور نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام کی لغت مٹ چکی تھی، جبرائیل علیہ السلام نے میرے پاس ذکر کی تو میں نے اسے یاد کر لیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات حکمت سے معمور تھے، کبھی فارسی میں بھی کلام فرماتے تھے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا اٹھو، جابر نے تمہارے لیے سور تیار کیا ہے۔ سور فارسی لفظ ہے، اس کے معنی طعام کے ہیں، یعنی جابر نے کھانا تیار کیا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ آپ آگے کی طرف مائل ہیں، گویا کہ اونچی زمین سے نچلی زمین میں گر رہے ہیں۔ ابو ہریرہ نے کہا میں نے کسی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیز چلتے ہوئے نہیں دیکھا، گویا کہ آپ کے پاؤں میں زمین لپٹی جاتی تھی۔ جب ہم آپ کے ساتھ چلتے تھے تو پوری طاقت سے چلنے کے باوجود دیکھتے کہ حضور آرام سے چل رہے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا اور تبسم۔ امام بخاری نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کھل کر ہنستے نہیں دیکھا، آپ صرف تبسم فرماتے تھے۔ حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اپنے ماموں ہند سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصف کے متعلق استفسار کیا تو انہوں نے کہا حضور کا بہت زیادہ ہنسنا صرف تبسم تھا۔ تبسم کے وقت آپ کے منہ شریف سے بارش کے قطرے نکلتے معلوم ہوتے تھے۔ جریر بن عبداللہ سب سے آخر مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا جب بھی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو ہنس پڑتے، آپ کا ہنسنا تبسم تک محدود تھا۔ فعال اور اچھی بات سے محبت کرنا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ایک شخص سے دوسرے کو مرض متعدی نہیں ہوتا اور نہ ہی پرندے کے اڑنے کو مقصد میں دخل ہے۔ مجھے فعال پسند ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعال کیا شے ہے؟ فرمایا اچھی بات سننا فعال ہے، اسی لیے حضور نے آسیہ نامی عورت کا نام جمیلہ رکھا تھا۔ مسلم شریف۔ جب حضور باہر تشریف لے جاتے تو کسی طرف سے اچھے کلمے کی سماعت کو پسند کرتے، جیسے کسی کو یہ کہتے سنیں یا راشد، اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر میں کوئی زحمت نہ ہوگی، اسی لیے آپ اچھا نام پسند کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کلمہ سنا جس سے آپ بہت خوش ہوئے تو فرمایا ہم نے تیرے منہ سے تیری فعال حاصل کی ہے۔ اس کے برعکس کبھی نام پسند نہ فرماتے تھے اور اچھے نام سے تبدیل کر دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہدیہ قبول کرنے کے بعد عوض دینا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایہ قبول فرماتے پھر نذرانہ دینے والے کو اس کا بدل عنایت فرماتے۔ ام المومنین نے فرمایا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں مہینہ مہینہ 2 مہینے روٹی نہ پکتی تھی۔ ان سے پوچھا گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے بکری کے پائے ہدیہ دیے جائیں تو میں انہیں قبول کر لیتا ہوں، اور اگر مجھے پائے کھانے کی دعوت دی جائے تو میں دعوت قبول کر لیتا ہوں۔ تہمت کے مقام سے اجتناب۔ ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا نے روایت ذکر کی کہ ایک وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف میں معتکف تھے، میں آپ کی زیارت کرنے آئی، گفتگو طویل ہونے کے باعث شام ہو گئی، میں گھر جانے کے لیے اٹھی تو آپ بھی میرے ساتھ اٹھے تاکہ مجھے گھر پہنچائیں، جبکہ ان کا گھر اسامہ بن زید کی حویلی میں تھا۔ ہم مسجد کے دروازے پر کھڑے تھے کہ قبیلہ انصار کے 2 شخص عبادہ بن بشر اور اسید
बिन हुज़ैर गुजरे और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो तेजी से गुजरने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने हाल पर चलते रहो, ये औरत सफिया बिन्त हयी है। उन्होंने अर्ज़ किया, सुभान अल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी क्या हम कोई अजमी औरत गुमान कर सकते हैं? फरमाया, शैतान इंसान के रगो रेशे में सरायत किए हुए है। मुझे ये ख्याल आया कि कहीं तुम्हारे दिलों में बुरी शय न डाल दे। बुखारी मुस्लिम। मामूलात मजलिस शरीफ। सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमकसद कलाम न करते थे, लोगों की तारीफ करते, नफरत न दिलाते थे। हर कौम के सरदार का इकराम करते और उसे उनका मुंतज़िर मुकर्रर करते थे। लोगों के कवाइफ दरियाफ्त फरमाते और अच्छे की तहसीन करते, बुरे की कबाहत ज़ाहिर फरमाते, हक से तकसीर न करते और ना ही उससे तजावुज़ करते थे। नेक और संजीदा लोग आपके करीब होते, उनमें से ज़्यादा भलाई करने वाले अफजल शुमार किए जाते। आपके नज़दीक अजीम तर शख्स वो होता जो अच्छी मुवाफ़क़त करता। आपका मजलिस में बैठना उठना अल्लाह के ज़िक्र से था। जब किसी कौम के पास जाते तो जहाँ जगह मुयस्सर होती वहाँ बैठ जाते और लोगों को भी यही हुक्म फरमाते। जुलासा मजलिस में से हर एक को उसका हिस्सा देते। आपके पास बैठने वाला यही गुमान करता कि हजूर के नज़दीक उससे ज़्यादा मुकर्रम कोई नहीं। जो कोई आपके साथ बैठता उसके साथ बैठे रहते, यहाँ तक कि वो खुद मजलिस से उठ जाता। अगर कोई हाजतमंद कुछ मांगता तो उसको अता करते या हुस्न कलाम से माजरत फरमाते। आपकी मजलिस इल्म हया और सब्र अमानत की मजलिस थी। इसमें आवाज़ें बुलंद न होती थी, किसी पर ऐब नहीं लगाया जाता था। अहले मजलिस एक दूसरे से मेहरबानी करते, तवाज़े व इनकिसारी करते, बड़े की ताज़ीम करते और छोटे पर रहम करते, साहिब हाजत को अपनी ज़ात पर तरजीह देते और मुसाफिर की हिफाजत करते थे। सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खंदा पेशानी और बाखुल्क थे। हर एक से नरमी करते, किसी पर ऐब न लगाते और न किसी की ज़्यादा मदह करते और किसी उम्मीदवार को ना उम्मीद न करते थे। झगड़ा, ज़्यादा बातें और गैर मकसूदी अमूर तर्क करते थे। जब आप गुफ्तगू फरमाते तो अहले मजलिस सर झुका कर खामोश हो जाते, गोया कि उनके सरों पर परिंदे बैठे हैं। आपके खामोश होने के बाद गुफ्तगू करते थे। आपके पास किसी बात में मुनाज़त न करते थे। अगर कोई बात करता तो खामोशी से उसकी गुफ्तगू सुनते, हत्ता कि वो खामोश हो जाता। जिस पर आप ज़हक फरमाते अहले मजलिस भी उस पर हंसते और जिससे हजूर ताज्जुब करते वो भी ताज्जुब करते थे। मुसाफिर की गुफ्तगू और मसला गौर से सुनते और फरमाते, अगर कोई हाजतमंद हो तो उससे मवासात करो। साहिब फजल को उसकी कदर के मुताबिक मुकाम दिए, हाजतमंदों की हाजात पूरी करने में मशगूल रहते और हाजात में उनकी इस्लाह करते और फरमाते, जो साहिब हाजत मुझ तक न पहुँच सके उसकी हाजत मुझे पहुँचाओ, क्योंकि जो बादशाह तक अपनी हाजत न पहुँचा सके उसकी हाजत बादशाह तक पहुँचाने वाले को अल्लाह ताला क़यामत में साबित कदम रखेगा। जो कोई आपको अचानक देखता उस पर हैबत तारी हो जाती थी और जो कोई अमूमन हाजिर हिदमत होता वो आपका मुहिब हो जाता। आपकी वस्फ बयान करने वाला कहता, मैंने आप जैसा कोई शख्स आपसे पहले और बाद नहीं देखा। जब मजलिस से उठने का इरादा फरमाते तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका पढ़ते। अर्ज़ किए गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये किस लिए पढ़ते हैं? फरमाया, मजलिस में कमी बेशी बातों का ये कफ़ारा है। सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम। दुनिया से बेरग़बती। सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर सो जाते जिससे आपके पहलुओं पर निशान लग जाते। अगर आपसे बिस्तरा बिछाने की इल्तिजा की जाती तो फरमाते, मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक़ है? मेरी और दुनिया की मिसाल सवार जैसी है जो गर्मी में दरख्त करे कैलूला करे फिर उसे छोड़कर चला जाए। फरमाया, मेरे रब ने मुझ पर मक्का मुकरमा के बता वादी सोने की पेश की तो मैंने अर्ज़ किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। मैं चाहता हूँ एक दिन भूखा रहूँ और दूसरे दिन खाना खाऊँ। जब सैर हो जाऊँ तो तेरा शुक्र अदा करूँ, जब भूखा हूँ तो तेरे हुजूर आजिज़ी व इनकिसारी करते हुए तुझसे मांगूँ। और फरमाते थे, ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को इतना रिज़्क़ अता कर जिससे वो सिर्फ जिंदा रह सके। आपने किसी चीज़ का ज़ख़ीरा न किया था, अलबत्ता अल्लाह ताला ने बनी नुज़ैर के माल से जो आपको फ़ही का माल दिया था, जो लड़ाई के बगैर हासिल हुआ था और वो सिर्फ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुख्तस था, उसमें से अहले खाना के लिए 1 साल का खर्चा निकाल कर बाकी माल जंगी ज़रूरियात में सर्फ करते थे। बुखारी।
اپنی ذات کریمہ کے لیے ذخیرہ نہ کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر کہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ نے مسلسل 3 دن گندم کی روٹی نہیں کھائی حتیٰ کہ دنیا سے مفارقت فرما گئے۔ مسلم شریف۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا دن بھوکے دیکھا، روئی کھجور بھی میسر نہ ہوتی جس سے پیٹ بھرتے۔ ابو داؤد۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، مہینہ بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کی روٹی اور متغیر چربی لے کر حاضر ہوا تو فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے صبح و شام صرف 4 سیر ہوتے، حالانکہ وہ 9 گھر تھے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔